الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دین فطرت ہے، اس میں کوئی چیز آرٹیفیشل نہیں ہے۔ ہاں، انسان جو عقیدہ بنائے گا، انسان جو ایجاد کرے گا، انسان جو ترتیب کرے گا، وہ ظاہر انسان کی ہوگی۔ اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ دین اسلام جو ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کی ترتیب ہے، یہ اللہ کی تشکیل ہے۔ اور جس طرح آپ ہوا میں کسی چیز کا بیج پھینک دیں اور توقع رکھیں کہ 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد وہاں سے آپ فصل اگا لیں گے، وہاں سے گندم آ جائے گی، وہاں سے چنے آ جائیں گے، وہاں سے کچھ اور آ جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اس کا ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار، ایک قدرتی ایک جو بنا ہوا نظام ہے۔ اس کے لیے آپ کو خاص موسموں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو زمین چاہیے، اس کے لیے آپ کو بیج چاہیے، اس کے لیے آپ کو زمین کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر بر وقت بیج ڈالنے کے بعد اس کو پانی لگانے کی ضرورت ہے، اس کو گوڈی کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں بہت اچھی فصل ہوگی، گندم ہوگی، چنا ہوگا، مکئی ہوگی، چاول ہوں گے، غرضے کے جو بھی آپ نے کاشت کیا ہوگا وہ آپ اٹھا لیں گے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تشکیل کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے پروردگار نے سب سے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ کہ یہ دین، اسلام کا یہ طریقہ کار، اسلام کے یہ ضابطے، اسلام کے یہ قواعد و ضوابط، یہ سب اللہ نے ہی تشکیل دیے ہیں۔ اللہ ہی کی بارگاہ میں اس کا نام جو اسلام ہے، اس میں جو سلامتی ہے، اس میں جو سیکیورٹی ہے، اس میں جو راحت ہے، اس میں جو رحمت ہے، اس میں جو برکت ہے، اس میں جو کرم ہے، اس میں جو عطا ہے، وہ بالکل اسی طرح جیسے زمین چاہیے، موسم چاہیے، اس کی بناوٹ چاہیے، اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک پروسیس ہے جو خود بخود ہو جاتا ہے اور پھر نتیجے کے طور پہ آپ ایک فصل اٹھا لیتے ہیں۔ تو اسلام اگر دین فطرت ہے تو فطرت میں تو خوشبو ہے، فطرت میں تو روشنی ہے، فطرت میں تو حسن ہے، اور فطرت میں تو رنگ ہے، فطرت میں تو سنگ ہے۔ یہ رابطے، یہ تعلقات، یہ دوستیاں، یہ منشور، یہ خاندان، یہ قبائل، یہ پورا نظام ہے۔ اب اس میں خرابی کب ہے کہ جب آپ اپنی سوچ داخل کریں گے، جب آپ اپنی رائے داخل کریں گے، تو اس کو، دین کو، اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ ماننا ہوگا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، یہ دین فطرت ہے۔ اس میں کوئی چیز مصنوعی نہیں ہے، اس میں ہر چیز اپنے ٹائم فریم پر تیار ہوتی ہے اور اپنے ٹائم فریم پر ظاہر ہوتی ہے اور اپنے ٹائم فریم پر کمال کو پہنچتی ہے اور اپنے ٹائم فریم پر پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور جس کو ملنا محال ہے۔ وہ چاہے تو خوشبو بن کر ہر دل میں آ جائے، وہ چاہے تو رحمت بن کر ہر ذرے کو نواز دیں، اور وہ چاہے تو قطرے کو سمندر بنا دیں، وہ چاہے تو لمحوں کو صدیوں میں بدل دے، وہ چاہے تو کلیوں کو پھول بنا دے، وہ چاہے تو پھولوں کو گلدستہ بنا دے، وہ چاہے تو خوشبو عطا کر دے۔ تو اب بنیاد یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ اب اگر اسلام پر غور کیا جائے تو اللہ کی چاہت کیا نظر آتی ہے؟ دھرتی میری ہو اور رہنے والے سکون سے رہیں، امن سے رہیں۔ تو یہی بات تو فرشتوں نے کہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں سے یہ سوال کیا کہ میں انسان کو بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا مولا اگر تو عبادت کے لیے بنانا ہے تو ہم سے بہتر عبادت کون کر سکتا ہے، اور انسان تو فتنہ و فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر انسان کو بنا دیا۔ اور پھر انسان کو کیسا بنایا؟ ایسا بنایا کہ خود اس کو بنا کر بڑا پیارا ہے، اس بناوٹ پر خود کلام کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرشتوں کو بھی میں نے ہی بنایا، جن کو بھی میں نے ہی بنایا، کیڑوں مکوڑوں کی تو بات ہی نہ کروں، یہ سب میں نے ہی بنائے ہیں۔ لیکن اگر ان میں کسی میں اگر تم ہماری تخلیق کا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو وہ انسان ہی ہے۔ تو انسان پر اتنی محنت کیوں فرمائی، انسان کو ایسا حسن کیوں دیا، انسان کو شاہکار کیوں بنایا؟ اس لیے بھائی کہ اس لباس کے اندر، اس لباس انسان کے اندر ایک ایسے انسان نے آنا تھا جس نے اسلام کی عملی تصویر بننی تھی، اسلام کو بن کر دکھانا تھا، اسلام کو ظاہر کرنا تھا، اور وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اگر ہم ازل سے ہی دیکھ لیں، اللہ اکبر، اس پر بے شمار گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن جو آج میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں اس کا دائرہ کچھ اور ہے، اور انشاءاللہ آج سے عشرہ نجات جہنم شروع ہو گیا ہے، اور آج ہی سے شب قدر کی ان راتوں کا آغاز ہو گیا جس میں سبحان اللہ وہ لمحہ ہے جس لمحے میں قرآن نازل ہوا تھا، اور وہ لمحہ ایسا شان والا ہے کہ اس کی وجہ سے رات لیلۃ القدر، مہینہ رمضان، انصاف کیجئے گا اپنے ساتھ بھی اور اپنے مسلمان ہونے کے ساتھ بھی، اور یہ مانیے اور اس کا برملا اظہار کیجئے کہ اگر قرآن رات میں، رات پر نہیں، رات میں، مہینے پر نہیں، نازل ہو کر رات کو عزت دے سکتا ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر اس رات کی عبادت کا مقام ہے، اور مہینہ بھی شان والا کہ اس میں روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم موقع پا سکو کہ تم میں تقوی کا نور پیدا ہو سکے۔ تو یہ 1400 سال ہوگی، یہ خزانے اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا پاپی بھی اگر دوزخ نہ جانا چاہے، جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا، اور اگر جنت اس کا مقدر نہ بھی ہو اور کھلے دروازوں سے آگے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے رحمت کا مہینہ رکھا، مغفرت کا مہینہ رکھا، نجات جہنم سے آزادی کے پروانوں کا مہینہ رکھا، تو اس عشرہ رکھا۔ تو اب جو بات سمجھنے والی ہے اور سمجھنی چاہیے اور ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ رات تو بڑی عزت والی ہو گئی کہ اس رات کے اس لمحے میں قرآن نازل ہوا تھا، اور مہینہ بھی بڑا عزت والا بن گیا۔ 14 سال ہو گئے نا، آپ جشن قرآن منا رہے ہیں، جشن رمضان منا رہے ہیں، راتوں کو نوافل پڑھ رہے ہیں، دن کو روزے رکھ رہے ہیں۔ تو ذرا سوچ کے مجھے بتائیے، اگر وہ سینہ ہوتا، موجود نہ ہوتا، جس سینے میں پر نہیں، جس سینے میں، جس سینے پر، جس قلب اطہر پر، جسے دھویا گیا، پاک کیا گیا، جس سے نفس کی گندی نکال دی گئی، 2 دفعہ شرح صدر کا نور خود پروردگار نے کملی والے کو عطا فرمایا، تو وہ سینہ کیسا ہوگا جس سینے پر قرآن نے آ کر جلوہ نمائی کی، اور پھر صرف وہ سینہ نہیں بلکہ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ لب، وہ ہاتھ، وہ پورا وجود، وہ وجود مصطفیٰ کا ہر پہلو جو ہے، کبھی صورت بن کر ظاہر ہوا تھا تو آج بھی سیرت بن کر جلوہ دکھا رہا ہے، دشمنوں دوستوں کو پہچان کرا رہا ہے کہ کملی والا کون ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں اس کلمے کی نسبت سے کملی والے کی پہچان عطا ہو جائے۔
کملی والے کی شان عطا ہو جائے، کملی والے سے تعلق محبت۔ اب ایک سوال بہت کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ سے ہی مانگا جاتا رہا ہے، اللہ ہی سے مانگا جائے گا، آج بھی اللہ ہی سے مانگا جا رہا ہے، قیامت کی صبح تک اللہ سے ہی مانگا جائے گا۔ لیکن قرآن نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، سوجھ بوجھ دیا ہے، فہم دیا ہے، اور وجدان دیا ہے، اور وجد دیا ہے، اور عرفان دیا ہے، تو پھر قرآن کے حصے پر غور کرو۔ وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ معاف کرنے والا تو اللہ ہے، مغفرت عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ یہ عشرہ مغفرت آج ہی کمال کو پہنچا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آخری عشرے میں آپ معافی نہیں مانگ سکتے، یہ سب کچھ تو ہے۔ تو پھر یہ جو آیت ہے یہ کچھ اور بتا رہی ہے، مولا سمجھ تو آ جانا چاہیے، یہ راز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا نور فہم کیا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ جو آپ سے محبتیں کرنے والے ہیں، یہ آپ کے نام پر جو سر کٹانے والے ہیں، یہ جو گھر لٹانے والے ہیں، یہ جو اپنے رشتوں ناتوں کو بلا کر مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کی صبح شام یہ آپ کی زیارت اور دیدار میں مست رہتے ہیں، اور ان کی تو آپ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر کبھی آپ پبلک میں وضو فرمائیں تو یہ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کا مولا نہ تو نے حکم دیا نہ تیرے حبیب نے حکم دیا کہ میرے وضو کے پانی کو محفوظ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان سے جب پوچھا کہ یہ جو وضو کا پانی تم اپنے ہاتھوں پر لے رہے ہو، کیا اللہ کا حکم ہے، کیا قرآن کا تقاضا ہے، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے وضو کے پانی کو محفوظ کرو، تو آواز آئی یہ محبت ہے۔ تو پتہ یہ چلا محبت کچھ اور ہی تقاضے کرتی ہے، اور محبت کا عنوان ہی کچھ اور ہے۔ اب اس کے لیے لوگ دلیلیں مانگیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جس طرح عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھ انصاف نہ کر سکا، اسی طرح شاید اس کی ضروریت میں سے کوئی شخص آج بھی کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمے والے پر اعتماد نہیں کرتا ہے، نہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔ جب اللہ نے یہ چاہا کہ ایسا ہو تو تم یہ مفروضے گھڑنے والے کون ہو کہ بھائی اللہ کی غیر کے پاس مت جاؤ، اللہ کا غیر ہے نبی، ظالم سن تو صحیح، سوچ تو صحیح، بتا تو صحیح، پرکھ تو صحیح، نبی کون ہے، نبی کا مقام کیا ہے؟ کیا تمہیں آج تک نبی کی مقام کی سمجھ نہیں آئی؟ ویسے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ کی توجہات کا نور نبی پر نہیں رہتا، لیکن شب معراج کملی والے کو بلا کر، اپنے پاس بلا کر، یہ فرما کر کہ اللہ ہے جو لے جا رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہ رات و رات جو سفر کرایا اللہ نے کرایا، اللہ اکبر۔ لیکن سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر وہ بھی اللہ ہی نے کرایا، لیکن نبی کا مقام بھی تو دکھایا نا۔ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، دونوں اب چلے تو اللہ لے جا رہا ہے، اور جب سدرہ سے آگے بڑھے جہاں جبریل بھی نہ جا سکے، براق بھی نہ پہنچ سکے، وہ کملی والا جو جا رہا ہے اس جانے کو اللہ نے فرمایا دونوں، اللہ بھی اور اس کا حبیب بھی ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ بھی قریب ہو رہا ہے، کملی والا بھی قریب ہو رہا ہے، اور یہ قرب اتنا بڑا، دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، فرمایا او ادنا پیارے اور قریب آ جاؤ، تاکہ یہ اندھوں کو نظر آ جائے کہ کملی والے کا اپنے اللہ سے وصل کیسا ہے، ملاپ کیسا ہے، اور کیا عطائیں کی ہوں۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ یہ ہے موضوع
نبی نے عاجزی کی، انکساری کی، التحیات للہ والصلوات وطیبات، اور اللہ نے عطا کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب قیامت کی صبح تک اللہ نے تو عطا کر دیا، اللہ کی عطا تو اس وقت سے نبی پر ہے، نبی پر اللہ نے سلام عطا فرمایا، اور نبی کو فرمایا پیارے یہ نماز لے جاؤ، یہ تمہاری ہی اداؤں کو جمع کر کے میں نے اپنی عبادت کا نور اس کو عطا کر دیا ہے، اس کو نام عبادت دے دیا ہے، یہ نماز ہے، یہ صلاۃ ہے، یہ آپ لے جائیے، یہ آپ نے میری طرف سے امت کو تحفہ دینا ہے، اور اس تحفے میں بھی وہ تحفہ دیا جو کلام نبی نے اللہ سے کیا تھا وہ بھی، اور جو عطا اللہ نے نبی پہ فرمائی تھی وہ بھی۔ نماز کے اندر پڑھنا واجب ٹھہرا، جب پڑھو جب کہو تو تصور مصطفیٰ تو بنانا پڑے گا نا۔ نبی کو جو سلام کر رہے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، تم دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو، لیکن ماننا پڑے گا کہ نبی تو دیکھ رہا ہے۔ سلام اسی کو کیا جاتا ہے نا جو ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہی نہ ہو تو اس کو سلام کیسا کرنا ہے؟ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو سلام کہے تو اس پر واجب ہے کہ جواب دے۔ اور ایک دن تو کمال ہو گیا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب کبھی تمہارا گزر اہل قبور سے ہو تو ان کو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل المغفرہ یا اہل الدیار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کی شانوں پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو جا چکے ہیں، انہیں کیا خبر کوئی انہیں سلام کر رہے؟ فرمایا نہیں، یہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تم ان کا جواب نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو آج اسی عطا کی بات میں کر رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، پیارے کثرت، کیونکہ اللہ کی شان کیا ہے؟ کثرت۔ جو دیتا ہے وہ کثیر ہوتا ہے، جو عطا کرتا ہے اس کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ اب دینے والا اللہ ہو، لینے والا کملی والا ہو، تبھی تو نبی کی یہ شان بن گئی کہ اللہ عطا کرتا ہے، نبی تقسیم کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے تھوڑے تو نہیں ہیں، لمیٹیشن تو نہیں ہے، دینے کی کوئی شرط تو نہیں ہے، دینے کی کوئی حد تو نہیں ہے۔ کہا بس جو آ جائے ظلم ہو جائے اس سے، اپنی جان پر ظلم کر لے۔ آپ کے پاس تو خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ کے خزانوں کی ساری کنجیاں تو آپ کے پاس ہیں، اللہ کے خزانے تو آپ کے استعمال میں ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں۔ جنت بنائی اللہ نے، حور و غلماں بنائے اللہ نے، فرمایا کملی والے بنانے والا میں ہوں، نام تمہارا لکھ دیا ہے، دیتے جاؤ، جس کو جی چاہے دے دو۔ تبھی تو نبی بول بول کر کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ فرمایا یہ میری بیٹی دیکھو، یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، یہ میرے دو شہزادے دیکھو، حسن و حسین کو دیکھو، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس کو نبی نے جنتی کہہ دیا جنت اس کی ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ چاہیے، تیر لگا ہے، یہ بھار آ گئی ہے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کریم، آپ تو کریم ہیں، آنکھ تو میں نے مانگی ہے، وہ تو آپ ضرور عطا کیجیے، اور جنت آپ دے سکتے ہیں، وہ بھی عطا کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہمیں
اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ ہمیں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، ہمیں اغیار کی غلامی نہ کرنی پڑے، ہمیں اغیار کے دروازے پر نہ جانا پڑے۔ ہمارے لیے اللہ کا دروازہ کافی ہے، اور اس دروازے پر جانے کے لیے کملی والے کا نور سخاوت ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے اپنے اس عشرے کو، عشرہ نجات جہنم کو، اپنے لیے اللہ کی بارگاہ کے قرب کا ذریعہ بنا لیجئے۔ نوافل پڑھیے۔ سوال کرتے ہیں لوگ کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ بھائی قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، قرآن پڑھیے۔ نوافل سے اچھی عبادت کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ نوافل پڑھتے پڑھتے، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ کی محبت اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ بندہ تو نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور وہ فرمان رحمان سن لیجئے، حدیث رسول ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، اللہ اکبر، پھر میں اللہ بھی اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور میری محبت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھوں کی گرفت بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں کی رفتار، یعنی دیکھتا وہ ہے لیکن اس دیکھنے میں بھی میرا دیکھنا ہوتا ہے۔ آنکھ اسی کی ہوتی ہے، طاقت میری آ جاتی ہے، کان اسی کے ہوتے ہیں، سماعت کی طاقت میری آ جاتی ہے۔ اب دور و نزدیک کا کیا مسئلہ ہوا پھر؟ یہ تو شان ہے نا کہ فرشتوں کے ذمے ہے کہ دنیا کے جس کونے میں تم دیکھو درود پڑھا جا رہا ہے وہ نبی تک پہنچا دو، تو ظاہر ہے وہ نبی کو پیش کرتی ہوں گے، تو پیش تو اسے ہی کیا جاتا ہے نا جو ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی شان دل بری ہے، فرشتوں کو بھی خدمت کا موقع دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس عشرے کی یہ پہلی رات ہے، شاید یورپ والوں کے لیے دوسری رات ہو، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج ہم مسجد حسین میں ہیں، آج ہم دھرتی باہو پر ہیں، آج ہم ایک ایسے مرکز پر بیٹھے ہیں جہاں آپ کے تعاون سے آپ اپنے بچوں کے منہ سے نوالے نکال کر میرے آقا کی امت کے یتیموں کو سپانسر کرتے ہیں۔ آج کی رات آپ نے وہ جو 313 کا عدد تھا اس میں اپنا نام لکھوانا ہے ایک ایک بچے کو۔ اور آج کی اس رات کے لیے میں یونیورسٹی میں پڑھنے والی وہ 10 بچیاں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں BS کے کورسز کے سلیبس ہوتے ہیں، آپ تصور کیجئے یہ بیٹی جس کو آپ سپانسر کر رہے ہیں جب کل یہ ماں بنے گی تو اس کے وجود سے علم پھوٹ رہا ہوگا، اس کی گود پہلی درسگاہ بن چکی ہوگی۔ قرآن کے حسن کے ساتھ جب یہی ماں بننے والی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ دودھ قرآن کی لوریوں کے ساتھ بچوں کے وجود میں نور بن کر اترے گا۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ابھی فوری طور پر 11 لوگ آگے آئیں اور کالج کی 11 بچیوں کو سپانسر کریں، 500 پاؤنڈ یا $500 یا 500 یورو ایک بچی پر آپ سال بھر خرچ کریں گے، اور یہ 4 سال کے لیے مدت ہوگی۔ اسی طرح آپ 400 پاؤنڈ دے کر ایک ایسے بچے کو سپانسر کریں گے جو حافظ بھی بنے گا، قاری بھی بنے گا، اور انشاءاللہ پروفیسر بھی بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، اور یتیم بھی ہوگا، اور آپ کو موقع ملے گا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا جھنڈا اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے لیے سر کٹانے، گھر لٹانے اور نبی کے پیار کی نسبتیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔